مجھے والد صاحب میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں۔ کہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا، پلے بڑے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی، یعنی بعض گھروں میں دیکھیں زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے، تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف برگلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، رشتہ داروں کا بھائی ایسا ہے، بھائی یہ یوں ہے، بھائی یہ یوں ہے، تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کی ٹھیک ہونے کی۔ اس کی گھر میں اس کو عزت دو، گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو، بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں، لان تان بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے، اصلاح کے جذبے سے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے ماشاءاللہ ایک تو یاد نہیں رہتا، 16 17 جو بھی ہے حساب کتاب، سوتےلے وتیلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں، خیر تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی، میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوں، وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ، یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا، وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2 3 تھپڑ مارے تھے، وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا، جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے، دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن تھی، نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا، نہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں، تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا، تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے، تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار، بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ہوتے ہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار، ان کی کیا ہے، وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ صبح جب اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو، مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے۔ ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز، تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو اب 8 9 سال اس کی عمر تھی، تو زیادہ ہو گیا، تو میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے۔ تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4 5 تھپڑ لگایا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا میں نے کہا باڑ میں جا، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ، کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائیں یار بچوں کو مار مار کے، نہیں لگ رہا ہے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ پھر اس کو حفظ میں ڈالا، حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا۔ دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا، حافظ بن گیا، تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں، یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، جو کام بولو اس کو پتہ نہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی، کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے، کوئی طاقت کی دوا دی ہے، میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں، کوئی وٹامن شٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں کوئی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے، بس اس پہ خوش ہوں گے الحمدللہ، سٹا نہیں لگاتا الحمدللہ، غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے، بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا۔ ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، نہ پڑھے یار، نہیں پڑھ کے دے رہا، سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، تو کیا ہوگا، زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا، تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری، اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کرو۔ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں، میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے، ابھی بقرعید ہے وہ شور میں جا کے رکھا ہوا ہے، گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے۔ تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے، ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائیں، اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے۔ میں نے تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے، حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا، بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پر حفظ کر لیا۔ تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ ہاں نشے وال میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا، آپ نے کہا محبت سے سمجھایا، دوبارہ چرس پینے لگا،
اب نہیں یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ. بولو. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے, تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہم اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں, اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے, نشہ اور یہ الٹی الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا. اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں باپ کے خلاف برگلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف برگلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, اب بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہے نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے, اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے, اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن عورت کیا کر رہی ہے, وہاں کوئی فسادی عورت تھی, وہ کیا کر رہی ہے, بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی, تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول. وہاں بچے کی بگڑنے کا چانس, تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں, یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا, فوراً فتوانہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں. کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا, اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے ہیں نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہے ہمارے درمیان. اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا, اس کو بگاڑا کس نے. اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب, بیٹیاں لے کے غائب, اور وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا, کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی, اور پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا, بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے, لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانگتا, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ذرا ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئی اور چلی گئی اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کے حقوق کے کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا بھائی آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں, بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے, لیکن
कुछ उसको रिपेयर करवा के सही कर, ताकि कोई खातून आके लड़वाए तो नहीं कम से कम। ठीक है, तो वो खातून आई। अब मेरे घर वालों से ना मैं देख रहा हूँ कि तेवर ठीक नहीं है। उसके पीछे जब तहकीक किए तो पता चला कि वो खातून आई हैं और बोल रही हैं तुम्हारे मियां मिंबर पे तो बीवियां क्यों। उस वक्त मेरे बयान तो होते थे, यूट्यूब नहीं था, लेकिन वैसे लोगों में बयान शेयर होते थे, जाते थे ऑडियो के जरिए, और बहुत सी ख्वातीन बयान सुनने आती थी। फ्रिज देखो ये लेके दिया हुआ, और घर में सोफे देखो। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है सोफे भी नहीं थे, मैंने गाँव तकिए रखे हुए थे, जैसे पठान लोग नहीं होते रखते वो अपने उसमें कालीन, हम उसी पे खुश थे, भाई पठानों वाला स्टाइल है भाई। और ये सोफे भी नहीं लेके दिए हुए, और ये भी नहीं दिया हुआ, और वो भी नहीं। घर वालों का दिमाग ऐसा खराब किया ना। फिर मैंने समझाया ही होगा, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये औरत नेक होती तो ये आके समझाती कि माशाल्लाह भाई फ्रिज भी है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, भले सेकंड हैंड है, लेकिन तो औरत का काम आग लगाना भी है, आग बुझाना। तो वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो फायर ब्रिगेड में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। लेकिन जो खवातीन बयान सुन रही हैं वो ऐसा नहीं करती, दीनदार औरत नहीं करती ऐसा। तो बच्चों को वो खुलासा ये निकला कि अब्बा को चाहिए भाई बच्चों को तंज ताने ना किया करो, बहुत इससे आगे मामला खराब चलता है। और दिल पता नहीं कैसे चाहता है, और औलाद से तो इंसान को ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल ही नहीं चाहता उस पर। तो मैंने जिंदगी में 2 दफा मुझे याद पड़ता है हाथ उठाए बच्चे पे, और वो भी हाथ उठाने के बाद जो उसकी तलाफी की है, वो तलाफी हाथ उठाने से ज्यादा महंगी पड़ी है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि जब जाहिर है अब्बा, हमारे अब्बा ये करते थे, हमें कुट लगाते थे, तो फिर उसके बाद अलग से प्रोटोकॉल देते थे। क्योंकि जब बड़े छोटों को मारते हैं ना, ये सख्ती करते हैं, तो शैतान आके बजाय तरबियत करने के ना वो वर्गलाना शुरू कर देता है। तो शैतान का रास्ता बंद करने के लिए फिर बड़े पर लाजिम होता है कि फिर वो अलग से बच्चे को इज्जत दे, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, उसने हमारी इस्लाह के लिए हाथ उठाया। हमारे अब्बा से भी हमने तो बहुत ही कुट खाई है अपने अब्बा से, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में कुट का दौर था। अब तो बच्चों में वो फैंसी किस्म की मुर्गी जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने तो पाइपों से मारे खाई हैं, इनको पता है हमारे अब्बा कितने सख्त थे, तो पाइपों से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से कुटे हैं, लेकिन हमारे दिल में मनफी जज्बात नहीं आते थे। फिर अब्बा बाद में बैठा के इतनी मोहब्बत, और फिर थोड़ा सा खर्चा पान गुटके का, पान गुटका नहीं था, ये नहीं खर्चा देते थे। तो जब ऐसे हो तो फिर बच्चे की तलाफी करनी चाहिए। उसको फिर क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल भी दें, पैसे वैसे दे दें, ताकि वो खुश हो जाए। फिर देखो पैसों से कर क्या रहा है, ऐसा ना हो जाके सुट्टे लगा रहा हूँ दोबारा। लेकिन बहरहाल औलाद पर यही है कि अब्बा अच्छे हों या अब्बा बुरे हों, उसने अगर जन्नत कमानी है तो हर कीमत पे अब्बा को बर्दाश्त करे, ठीक है ना। वो ये ना देखे मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो देखे यार मेरा बाप है, मेरी जन्नत क्या है, मेरी जन्नत अल्लाह ने इसको खुश करने में रखी है। वो ये चीज है ना, ये तो औलाद के लिए। और फिर भी अगर हालात सही नहीं हो रहे ना, अब्बा बेटे की चपकी लश चल रही है, अब्बा हर वक्त आने अब्बा ठीक नहीं होके दे रहे, और आपसे बर्दाश्त से मामला बाहर हो रहा है, तो फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि आप, गुनाह तो नहीं है ये, क्योंकि किनारा कशी खता ताल्लुक नहीं है, बल्कि अलग रहना शुरू कर दें, आप अब्बा से ताल्लुक रखें। बड़ी नेकी ये है कि अब्बा के साथ रहे, लेकिन ये बड़ी नेकी जरिया बन रही है बड़े गुनाह का। तो बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि वो बड़ी नेकी को आप छोड़ दें। तो बाले होने के बाद अब्बा के साथ रहना शरान जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। जब लड़का बाले हो जाता है तो शरीयत में उस पर लाजिम नहीं है कि अब्बा के साथ ही उसी घर में रहे। शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि आप कमा के अपना अलग रहने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अब्बा की खिदमत में लगे रहो आप। तो जब ऐसे मामलात होते हैं, बहुत ज्यादा मामला खराब होता है, तो फिर मैं औलाद को कहता हूँ यार, फिर क्योंकि रोजाना चिड़चिड़ पिड़पिड़ से बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है, फिर बदतमीजी होती है, फिर और लड़ाइयाँ होती हैं, कत्लो गारत तक नौबतें पहुंच जाती हैं। तो फिर बेटे को चाहिए भाई अब्बा से क्या कर ले, किनारा कशी इख्तियार कर ले, फिर हेलो हाय करता रहा करे, अब्बा की खिदमत करता रहा करे। लेकिन 24 घंटे साथ रहने से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती है। बल्कि हर रिश्तेदार में, बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं उनके साथ आप ज्यादा ताल्लुक रखेंगे ना, तो मोहब्बत बढ़ने के बजाय क्या होगी, कम होगी, नफरत बढ़ती। तो रिजर्व रहे उनसे। मेरे साथ ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, मुझे पता है थोड़ी देर और बैठे रहे तो मैं इससे लड़ जाऊंगा, इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि मेरा इससे क्या हो जाएगा, भट्टा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मैं मसरूफ। अच्छा मेरे भाई मेरे बड़े भाई काम काज नहीं करते, काफी डांट टपट कर लिया, कोई फायदा नहीं है, आपको नसीहत करें। जो बड़ा भाई किसी में ऐसा अल्लाह ने कोई माई का लाल पैदा नहीं किया जो बड़े भाई को ठीक कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो वो ठीक नहीं होगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, उसको छोड़ दो अपने हाल में। बड़ा नहीं ठीक होता भाई। अगर किसी का हदफ है 1 साल में मुझे ये हदफ पूरा करना है, तो वो प्लानिंग करने में 2-3 क्या बुनियादी उसूल इख्तियार करे, और किस तरह 2-3 स्टेप ले। भाई हर हदफ का एक अलग का ज़ाब्ता होता है ना, हदफ क्या बनाया है उसको ब्रेक करे ना, उसको तोड़े टुकड़ों में। आपने प्लानिंग की कि 2 साल में मैंने ये काम करना है, तो फिर उसके लिए मुझे 1 साल में कहाँ तक पहुंचना है, 6 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 2 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 1 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, और इस हफ्ते मैंने क्या करना है। इस तरह तोड़ेंगे तो फिर पहुंचना आसान होगा। फिर 2 साल में नहीं भी हुआ तो 4 साल में
ہو جائے گا. میرے والد اگر ماں باپ بوڑھے ہوں تو کس طرح ان کی خدمت کی جا سکتی؟ عمرہ کروانے سے بہتر. اور کیا کیا شکلیں بھائی جس طرح بھی وہ خوش ہوں, جس چیز میں ان کی راحت ہو. بعض دفعہ ماں باپ عمرہ کرنے سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے, بعض دفعہ وہ پیسے خوش ہوتے ہیں, ہمیں عمرے کے پیسے دے دو, ٹھیک ہے نا, اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں, وہ اولاد کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ابا اس سے خوش ہوتے ہیں ان کی ایک اور شادی کرا دو, لیکن اماں اس سے خوش نہیں ہوں گی تو پھر آپ نہ کرائیں, آپ نہ کرائیں یہ کام. وجہ اس کی ہے کہ آپ خود اپنی اماں پہ سوگن لے کر آنا, کوئی اور لے آئے, آپ نہ یہ کام کریں. یہ بالکل ایسے جیسے اپنے داماد کی دوسری شادی کرانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. داماد کو کرنے تو جتنی چاہے شادیاں کریں, لیکن آپ کراؤ گے تو یہ قطع رحمی ہے. کیوں؟ آپ کی بیٹی کے دل میں باپ سے کیا آئے گی؟ نفرت آئے گی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا نا, تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ ہر چیز کو اسلام اس کا موقع دیتا ہے. تو آپ شادی کرو, کس نے روکا ہے آپ کو؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے, جب باپ کہے گا نا داماد کو, تو بیٹی کہے گی کہ ابا میرے اوپر سوگن لانے کا ذریعہ بنے. وہ شوہر سے الگ لڑے گی, باپ سے الگ لڑے گی. تو ہر چیز, جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ میں عورت کو کبھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ آپ دوسری شادی کریں. یہ عورت کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو آپ. ایک تو اس پہ سوگن آ رہی ہے, دوسرا اس کے مشورے سے آئے. یہ ایسے ہے جیسے بکرے کو حکم دے رہے ہیں کہ ذبح ہو جائے لیٹنے کے لیے. بکرا کہے گا ایک تو قربانی میں مجھے لٹار ذبح کر رہے اور گرنے کا کام بھی میں خود کروں. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بکرا کاٹیں, بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ کٹے, کیونکہ بکرے کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی کہ وہ کٹ بھی رہا ہے اور شور بھی نہ مچائے وہ. تو جب شوہر سوگن لے کر آتا ہے عورت پر, تو شریعت نے اس کو شور بچانے کی اجازت, کہ اس پہ ظاہر ہے اس کی محبت تقسیم ہو رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوگی, یہ نیچرل ہے. تو اس کے ریلیٹیو کو نہیں کہا کہ اس کی اپنی بیٹی کے پر سوگن لانے کا داماد کو مشورہ دیں, اپنے بہنوئی کو مشورہ دیں کہ سوگن لائے. ہاں یہ ہے کہ جب وہ کرے تو آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بولو نہیں بن سکتے. 3 بہنوئی ہیں, تو کسی کو بھی میں نے آج تک روکا نہیں ہے کہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں. کیونکہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ 4 شادیوں کے بیان کر رہے ہیں, اپنے دامادوں کو کہے نا, اپنے بہنوئیوں کو کہے. تو بھائی ہمارے بہنوئی یا داماد نے کرنا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے تو سب کو دی ہے. باقی ہم سے یہ توقع کہ ہم اس کو مشورہ دیں گے, تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف. کرنی ہے تو بھائی بیان تو سب کے لیے ہے, جس سے کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے. بلکہ ہمارا ناک منہ بننا بھی نیچرل ہوگا, تو آپ ہمارے ناک منہ بننے کی فکر ہی نہ کرو. کیا خیال ہے؟ ہم سے پوچھ کیوں رہے بھائی وہ؟ تو یہ تو نیچرل ہے. حضرت فاطمہ پہ حضرت علی نے ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی, اور یہ تکلیف کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو حضرت علی نے خیال کیا کہ نہیں کرتا, بعد میں کر لوں گا, کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا. اب رواج ختم ہے, تو اب ہم کہتے ہیں اب تو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا. لوگ آ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں, مفتی صاحب میرے سسر کو ترغیب دیں کہ مجھے کرنے دیں. میں کہتا ہوں بھائی, اور یہ آج بات نہیں کر رہا, جب میرے بیٹیاں نہیں تھی اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا. لوگ کیونکہ تانا دیں گے کہ اب اپنی بچیاں ہو گئی نا, تو اب بیان چینج ہو گیا ہے. تو جو میرے پرانے دوست ہیں, جب میری بچیاں نہیں تھی اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ سسر کو کبھی میں ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنے داماد کو حکم دے کس کا؟ دوسری شادی کا. سسر کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس کا ریلیشن کس سے؟ بیٹی سے خراب ہوگا. اس سے بیٹی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے باپ سے, کہ ابا رے ہمارے جو ہے نا, میرے باپ نے میرے شوہر کو یہ کام کروایا ہے. اور اس کی نظیر بھی ہمیں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے 2 بہنوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے نا, ایک ہی ٹائم پہ آپ 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ نبی نے بیان کی ہے, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, آپ نے فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. 2 بہنوں کی محبت سوگنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. تو اسلام نے آپ پر پابندی لگا دی, ایک بہن آپ کے نکاح میں, اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, کیونکہ بہنوں کی جو محبت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ تبدیل. حالانکہ شادی ہو رہی ہے نا وہاں پہ, اور 4 شادیوں کی آپ کو اجازت ہے, لیکن یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے جو خونی رشتہ ہے, اسلام اس کو پہلے بچانے کی فکر کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص اپنی بہنوئی کو خود کہے کہ تو دوسری شادی کر, اس سے بھائی اور بہن کا جو خونی رشتہ ہے اس میں درار پڑنے کا خطرہ ہے. تو پابندی تو اسلام نہیں لگا رہا, نہ سسر لگا سکتا ہے, لیکن خود وہ سسر دامادوں کو ترغیب دے یا بہنوئیوں کو ترغیب دے, اس سے جو ان کے آپس کے اولاد کے ریلیشن ہے ان میں کیا ہوگی؟ درار پڑے گی. تو اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ سسر ترغیب دے یا مرد بہنوئی کو. ہاں وہ کر رہا ہو تو آپ روک نہیں سکتے بھائی, سمجھ رہے ہو نا, آپ روک نہیں سکتے. وہ تو کوئی بھی کرے تو کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا, گورنمنٹ نہیں لگا سکتی, تو سسر کہاں سے پابندی لگائے گا؟ اچھا میرے بھائی, اگر کسی نے اپنے ماں باپ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, اپنے ماں باپ کے سلام کو حج کراؤں گا, تو ایسے آدمی کو شروع سے کیا منصوبہ کرنا چاہیے؟ ابے حج کرانے کا ارادہ کیا ہے تو شروع سے پیسے جمع کرنے چاہیے. حج میں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ روکڑا چاہیے. کیا مولانا یہ فرقوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو. دیکھو فرقوں کا نام لے کے رد کرنے سے لیبل یہ لگتا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے. حقیقت میں اس عمل سے فرقہ واریت بڑھتی ہے.
جب آپ کہتے ہیں نا بریلوی ایسے، اہل حدیث ایسے، دیوبندی ایسے، شیعہ ایسے، فلانے ایسے، اور میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں فرقوں ختم کر رہا ہوں، ختم نہیں ہو رہے ہوتے. اس سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ جب ممبروں پہ فرقوں کا نام لینا ختم کر دو گے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کا رہتے ہیں لیکن ان میں وہ تیزی نہیں رہتی، لوگوں میں خود بخود محبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دنیا کمانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا منع کرتا ہے دولت کمانے سے؟ نہیں منع کرتا. اس پر تو 20 میرے بیانات ہیں. اسلام اس غربت کو ناپسند کرتا ہے جو آپ کے پوستی پنے کی وجہ سے ہو، سست ہونے کی وجہ سے. ایک غربت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ محنت کر رہے ہو پھر بھی پیسہ نہیں آیا. اس غربت کی فضیلت ہے، اس میں صبر پہ ثواب ملے گا. آپ جنت میں پہلے داخل ہوں گے، حساب و کتاب آپ کا بہت تھوڑا ہوگا. آپ 24 گھنٹے میں ایک آدھ پراٹھے کا حساب لیا جائے گا بس آپ سے، ٹھیک ہے. مالداروں کا حساب بہت لمبا چوڑا ہوگا. کہاں سے آیا پیسہ پہلے تو یہ پتا، اتنا آ کیسے گیا، پھر کہاں خرچ کیا. تو یہ دونوں جواب میں ٹائم لگے گا. اور غریب آدمی کہے گا اللہ آیا ہی نہیں تو خرچ کیا ہے؟ جو ہوا میرے اوپر ہی ہوا خرچ، لوگوں نے مجھے الٹا دیا ہے، تو جس نے دیا ہے اس سے پوچھ کہ کیوں دیا. یہ وہ غریب ہے جو سستی کی وجہ سے غریب نہ ہو، محنت کرتا ہو لیکن اللہ کی طرف سے. لیکن ہمارے ہاں جو غربت اس وقت پھیل رہی ہے نا نوجوانوں میں، یہ پوستیوں والی غربت ہے. کچھ کرتے ہی نہیں ہے، سارا دن فیس بک یوٹیوب پہ بیٹھے 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 ادھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گئے. یونیورسٹیوں میں پڑھ نہیں رہے ہیں، جا کے پھرے لے لے کے اور موبائل فونوں پہ کال کر کر کے پرچے حل کرا رہے ہیں. اس کے بعد جب روزگار نہیں ملتا تو پھر پریشان ہے یار، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیسے ہی برے حالات ہو، لیکن جو محنت کر رہا ہے نا اس کو مل رہا ہے، الحمدللہ محنت کرنے والے کو مل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جب ایگریمنٹ ہو گیا، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس شرط پہ لے کے جاؤں گا، آپ نے سوال نہیں پوچھنا، اعتراض نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور یہ دونوں نکلے. حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، سفر کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کشتی کو عیب دار بنا دیا، کسی پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی، سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اعتراض ہوا. اخرقتھا، ایک سیکنڈ بھی موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے. فرمایا کہ آپ نے اس کو توڑ دیا لتغرق اہلھا، تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں. مطلب یہ نہیں تھا کہ یقینی غرق ہوں گے، ظاہر ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور سارے ہی لوگ تھے. مطلب یہ تھا کہ یہ کام بہرحال ایسا ہے جو غرق، کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے. تو آپ نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تو نکل جائیں گے لیکن جب واپس ہی کشتی میں آئیں گے تو یہ دراڑ آہستہ آہستہ پھیلے گی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوگا. جبکہ خضر علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی یہ ظاہر ہے یہ نوجوان لوگ اس کشتی کو دیکھیں گے نا، اس دراڑ کو پورا کر دیں گے، ختم کر دیں گے تو ڈوبیں گے نہیں. لیکن بہرحال ایسا رسک کسی شدید مجبوری میں تو لیا جاتا ہے. جب مجبوری نہ ہو تو بظاہر تو کوئی مجبوری ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ بیٹھے ہیں اور بلا وجہ آپ نے ایک ایسا کام کیا، الفضول لغو کام، عیب دار بنا دیا کشتی کو آپ نے. تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے لقد جئت شیئا نمرا، یہ آپ نے بہت بھاری بھرکم کام کیا، بہت برا کام کیا آپ نے. تو خضر علیہ السلام نے فوراً جواب میں کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ نہیں رکھ سکو گے صبر، آپ میں صبر کی اس موقع پہ استطاعت ہی نہیں ہے. وہ استطاعت کا مطلب میں نے بار بار بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اللہ نے تو ان کو برائی کے خاتمے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا تھا کہ وہ نہ خاموش رہیں. تو وہ اچانک ان سے برائی دیکھ کے رہا نہیں گیا اور آپ نے کہہ دیا. لیکن جب خضر علیہ السلام نے یاد دلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یاد آیا بھائی یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پھر فوراً کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، بھائی میں اگر کسی بات کو بھول جاؤں تو اس میں میری گرفت نہ کریں. بھولے سے بھی تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا اپنا وعدہ. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ اتنی تنگی کا مجھے مکلف نہ بنائیں. بھائی بھول چوک سے تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ تو میری بھول پہ بھی مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، تو بھولے پہ تو نہیں ڈانٹا جاتا. تو دونوں میں بہرحال ایک گپ شپ ہو رہی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے. پھر دونوں نکلے ہیں جی. حتی اذا لقیا غلاما، کشتی سے اترے تو آگے ایک نوجوان لڑکا ملا. فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا بغیر کسی نفس کے قتل کیے. یعنی یا تو انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ ایسے ہو گئے ہوتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ بھائی اس کو مار دو، یہ فساد مچا رہا ہے زمین میں. تو یہ تو نوجوان ہم پہلی دفعہ اس سے مل رہے ہیں، کوئی گناہ بھی اس کا ہمارے سامنے نہیں آیا، اچھا بڑا لڑکا تھا، آپ نے اس کو جان سے مار دیا. یہ کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق حضرت. اچھا موسیٰ علیہ السلام کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں
پہلے بھی کہا لقد جیتا، لقد جیتا کا مطلب یقیناً آپ یہ کر چکے ہیں مسٹیک. قد کا معنی بھی یقیناً لام تاکید کے لیے، جیتا بھی پاسٹ کا صیغہ ہے. یعنی یوں نہیں کہا کہ تفعلوا کذا، آپ برا کر رہے ہیں نا، لقد جیتا آپ تو بہت برا کر چکے ہیں. اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس کی کیا لاجک ہوگی بھائی؟ آپ نے ایک بندہ مار دیا یا آپ نے کشتی کو عیبدار بنا دیا. تو لقد جیتا شیئا نکرا، تحقیق آپ کر چکے ہیں ایک بہت ہی برا کام. یعنی پورا جو ہے نا جزم کے ساتھ. حالانکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے نا، تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے شخص کے پاس نہیں بھیجے گا جو برائی کا ارتکاب کرے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام معاہدے بھی کر چکے ہیں. پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے خطا ہو بھی چکی ہے، اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور فوراً کہہ دیا کہ آپ نے یقیناً ایک بہت بڑی برائی کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کی علامت ہیں کہ کلیم اللہ تھے اور برائی دیکھ کے خاموش نہ رہ سکے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں پہلی دفعہ جب خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی نا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ قال الم اقل انك، اقل کے بعد لکا نہیں تھا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. جب دوبارہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تو قال الم اقل لکا. دونوں میں فرق یہ ہے، بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ خضر علیہ السلام نے آسانی سے تنبیہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اب دوبارہ تنبیہ کا عنوان ذرا سخت کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ سے میں مخاطب ہوں اس وقت. تو یہ لکا کا جو الفاظ استعمال کیا نا، یہ اس تنبیہ کو بڑھانے کے لیے. یعنی پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا بھئی آپ صبر نہیں کر سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تو خضر کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے الم اقل لک، آپ ہی سے کہا تھا، میں کسی اور سے مخاطب نہیں تھا اس وقت. آپ سے کہا تھا میں نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر فوراً غلطی کا احساس ہوا. پھر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی اب 2 غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں اور اب میں خود اپنی سزا تجویز کرتا ہوں. تو وہ سزا یہ ہے کہ دیکھیں کیسا پیغمبر کی بات ہے نا، اپنی غلطی کا بھی کیسا اعتراف کر رہے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہو رہی. یعنی یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خضر علیہ السلام سے آپ بھی تو کوئی چھوٹی موٹی خطائیں کرو تو ٹھیک ہے، آپ بھی تو بندے مار دیا، آپ نے پورا بندہ مار دیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا کہ پوری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اس میں. تو میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، تو چھوٹے موٹے کوئی الٹے سیدھے کام ہوتے تو میں چپ رہتا، آپ بھی تو کیا کر رہے ہو اب. تو یہ کہہ سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، آپ بندے مارنا شروع کر دو، آپ یہ کر دو، آپ وہ کر دو. نا 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 نا، یہ بھی پیغمبر کے صاف ہونے کی دلیل ہے. پیغمبروں میں منافقت نہیں ہوتی، تکلفات نہیں ہوتے اور ملمہ سازی نہیں ہوتی، دل کے صاف ہوتے ہیں. آج ذرا سی کسی کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے تو وہ اسٹائل ہی بدل جاتا ہے اس کا. منافقت ادھر کچھ اندر کچھ، اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. تو میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ پیغمبر کیسے صاف دل کے ہوتے ہیں، کیسے اللہ نے ان کو ایک سفید کاغذ کی طرح ان کے دل کو بنایا ہوتا ہے. ان کی سیرت کتنی بے داغ اور پاک صاف ہوتی ہے. تو خطا بھی کر رہے ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں فوراً کہ بھائی میں نے بھولے سے کہہ دیا. اور پھر دوبارہ جب ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سألتک عن شیء بعد، بھائی واقعی میری مسٹیک ہے یہ، اب سزا بھی میں خود تجویز کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کا تو کتنا دل چاہ رہا تھا نا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کریں، اللہ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی. لیکن خود حضرت موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا بھائی مسٹیک میری ہے. اب یہ ہے کہ اب مجھے خود اپنے لیے سزا تجویز کرنی پڑے گی اور یہ میں زیادہ جس کو میں نے ابھی ٹیچر بنایا ہوا ہے ان کو بھی میں زیادہ نہیں پریشان کروں گا کہ بار بار مسٹیک کرتا رہوں اور کچھ سزا ہی نہ ہو. تو اب مجھے بھی اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. وہ پابندی کیا ہے؟ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ سے اب کچھ سوال پوچھا فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر نہ کرنے دیں، یہ میری سزا ہے. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، آپ بالکل معذور ہیں. یعنی کتنا بڑا اعتراف کر رہے ہیں اپنی، کتنا واضح لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ غلطی بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ چھوٹی غلطی نہیں بہت بڑی غلطی ہے، کہ ایک دفعہ غلطی کے بعد میں نے دوبارہ غلطی کی ہے. تو قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ نے بہت زیادہ گویا کہ مجھے برداشت کیا ہے اور اب آپ معذور ہیں. تو
آج کہاں جب دو شخصوں میں ایسی بات چیت ہوتی ہے تو کون کسی کا ایسا اکرام کرتا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے، دوسرے کو 100% غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ فانطلقا، خضر علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے خود ہی کہہ دیا۔ فانطلقا، پھر دونوں آنکھیں نکلیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، دونوں کسی بستی والوں کے پاس گئے، کہیں گزر رہے تھے تو بستی آ گئی، اب زاد راہ بھی ختم ہو گیا ان کے پاس، تو اب استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ وہ ایسے نالائق لوگ، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کیسے نورانی چہرے والے لوگ آئے ہیں اور کتنے بابرکت لوگ ہیں۔ ظاہر ہے اللہ والوں کے جو چہرے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور مسافروں کا تو ویسے ہی دنیا خیال کرتی ہے۔ وہ نالائق لوگوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، بستی میں کوئی دیوار تھی جو بستی کے لیے مفید ہوگی۔ یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی۔ فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب بعض روایات میں یہ آتا ہے، اسلاف سے منقول ہے یہ روایات، کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے بطور کرامت ایسا کیا ان کے ہاتھ پہ کہ خضر علیہ السلام نے جا کے دیوار کو ایسے یوں ہاتھ لگایا اور وہ بالکل مضبوط ہو گئی، سیدھی گرنے سے بچ گئی۔ تو اس طرح سے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، دیکھیے ہم یہاں مجبور ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہمارے پاس، یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں ان سے مطالبہ کرنا پڑا، تو یہ بہترین موقع تھا اپنے لیے زاد راہ کے انتظام کا، بہترین موقع تھا کہ ہم یہ کام فری میں کرنے کے بجائے اجرت لے کے کرتے۔ یعنی اس میں دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس نالائق قوم کو احساس ہو جاتا کہ اس طرح سے مسافروں کو نہیں دھتکارا جاتا، تو ان کنجوسوں سے تو پیسے لینے چاہیے نا تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور دوسرا یہ کہ تاکہ ہم بھی مستغنی ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو اور اسے کوئی مزدوری کوئی کام دے دے کہ یہ کام کر لے اور وہ فری میں کرے، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی تو ابھی فری میں کرنے کے بجائے تو پیسے لے کے کر لیتا نا تاکہ تیری بھوک تو ختم ہوتی۔ تو جواب میں وہ یہ کہے کہ میں لوگوں پر احسان کر رہا ہوں، تو بھئی احسان کہاں سے ہو گیا؟ آپ تو کل بعد میں دوبارہ آپ کو مانگنا پڑے گا، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مستغنی کرو نا تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے آپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہی حکمت تھی کہ بھئی اس قوم سے تو ہمیں اجرت لینی چاہیے تھی تاکہ آگے ہمارے سفر میں کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام ہو جاتا اور ہم کسی کے محتاج نہ رہتے، اور دوسری بات یہ کہ اس قوم کو بھی تنبیہ ہو جاتی، تو اس لیے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے اس بات پر۔ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، کہ موسیٰ اب یہ تیرا اور میرا فراق ہے، اب جدائی ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، تیسرا بھی آپ نے اعتراض کر لیا، لیکن اب یہ ہے کہ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ آپ کو یہ حکمتیں نہ بتاؤں۔ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ سأنبئک، عن قریب میں آپ کو بتاتا ہوں، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کی تفسیر بتاؤں گا میں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتانے لگے کہ اما السفینۃ، یہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، یہ چند غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ کشتی لے کے سمندر میں عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کہ ظاہر ہے وہ مسافروں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں لے جانے کا کام یا مچھلی کے شکار کا کام کرتے ہوں گے۔ تو فأردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا اس کو میں عیبدار بنا دوں۔ وجہ اس کی ہے وکان وراءہم، پیچھے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، یاخذ، جو لے رہا ہے، کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو غصب کر کے۔ ان بچوں کو نہیں پتا پیچھے بادشاہ کی نیتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، وہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، کیا حکمت ہوگی، تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ ان بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے عیبدار بنانے میں کیا حکمت ہے۔ جب یہ بادشاہ وہاں کشتی دیکھے گا، اس کے لوگ آئیں گے تو وہ کشتی کو دیکھیں گے عیبدار ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، تو میں نے ان پر احسان کیا ہے، ان کی کشتی کو عیبدار ہونے سے بچایا ہے میں نے۔ تو چونکہ یہ مسکین لوگ ہیں اور سمندر میں بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو خدا کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ میں ان پر احسان کروں، تو یہ اس میں حکمت تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو نوجوان جس کو میں نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، ہمیں اس بات کا خوف تھا، یعنی یہ خوف کا معنی یقینی خوف، یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ امکان، کیونکہ امکان کی بیس پہ نہیں کسی کو قتل کیا جاتا، تو مطلب یہ کہ یہ اس بات کا ہمیں پورا خوف تھا، یقین تھا کہ کیا ہوگا، یرہقہما، کہ یہ بچہ ان کو
مجبور کر دے گا, مکلف بنا دے گا طغیاناً, سرکشی اور کفر کا. کیا مطلب کہ یہ بچہ تو کافر نکلے گا اور خدا کا باغی اور نافرمان ہوگا, تو اس کے والدین اس کے دباؤ میں آ کے یا بچے کی محبت میں آ کے خود بھی گمراہ ہو جائیں گے, سرکش بن جائیں گے. بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کفر کر بیٹھتے ہیں, جیسے بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں دیندار بن جاتے ہیں, تو بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کافر بھی بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لبرل خاندانوں کو کہ وہ کسی کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن ان میں سے کسی کا بیٹا عالم بن گیا یا تبلیغ میں چلا گیا یا نیک بن گیا, تو بیٹے کی تبلیغ سے ان پر اثر ہوا اور وہ نیک بن گئے. کیونکہ انسان کو نا اپنی اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے اور اپنے ریلیٹو سے, تو جب خاندان ہی کے لوگ نیک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو جیسے اولاد کی وجہ سے اس کی تبلیغ سے ماں باپ نیک جلدی بن جاتے ہیں, تو ایسے برے بھی بننے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ لڑکا برا تھا, مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ اس کے والدین اس کی محبت میں یا اس کے جبر دباؤ میں آ کے وہ بھی سرکش بن جائیں گے اور کفر کرنے لگیں گے, تو ان کی عاقبت بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو لہذا ہم نے کیا ارادہ کیا, آگے آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم پہ کر رہا تھا, تو ہم نے یعنی میں نے اور اللہ نے اپنے ساتھ اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم پر تھا نا یہ سب کچھ. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کو بدلے میں دے دے ربہما, ان کا رب, خیرا منہ, اس بچے سے بہتر, زکاتن, نیکی کے اعتبار سے, اور اقرب رحما, رشتہ داری جوڑنے کے اعتبار سے. یعنی اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے گا جو اس سے جو نیک بھی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کرے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ حکمت تھی میرے پیش نظر. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور جو دیوار پہ آپ نے اعتراض کیا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, تو وہ دو نوجوانوں کی تھی, دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے. یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں. فی المدینہ, شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان یتیم بچوں کے ابا نے نا ان کا خزانہ اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کسی کو باپ نے وصی بنا دیا ہوگا کسی بڑے آدمی کو کہ یہ میرے بچوں کا خزانہ ہے, بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بتا دینا, وہ نکال لیں گے یہاں سے. پہلے نکالنے میں خطرہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, رشتہ دار کھا جائیں گے, لے کے لوگ قبضہ کر لیں گے. تو اس وصی کو بھی بتا دیا. اب ہو سکتا ہے جو متولی تھا, وصی تھا, وہ سفر پہ گیا ہوا اور دیوار گر رہی ہو, تو اس لیے دیوار گر کے خطرہ تھا کہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور محلے والے سارا خزانہ لے کے کھا جائیں گے. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیں تاکہ یہ مزید اپنی مدت پوری کرے, اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو جب ان کے وصی کی طرف سے, جو ابا نے جس کو نمائندہ بنایا تھا اس کی طرف سے ان کو اطلاع ملے, تو یہ بچے جا کے وہاں سے اپنا خزانہ نکال لے. اس وقت یہ طاقتور ہوں گے, لڑنے کی طاقت ہوگی, پھر کوئی ان کی موجودگی میں اس خزانے کی طرف نہیں آئے گا. تو ان کا والد چونکہ نیک آدمی تھا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والد نیک آدمی, والد نیک آدمی تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے ارادہ کیا, أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا, کہ یہ دونوں بچے اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور نکال دیں اپنے خزانے کو. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, اور یہ کوئی کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا, سب خدا کے کہنے, اللہ کے کہنے سے کیا ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ تفسیر تھی ان کاموں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ پوری ڈیٹیل تھی, اور یہ سارے کام صحیح ہوئے, ان میں غلط کام کوئی بھی نہیں تھا. یہ جی ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. اس میں بہت سارے اہم اسباق ہیں, چونکہ اب وقت ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہی ہو گیا, 1.5 منٹ میں میں وہ اسباق بیان نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں جو اس رکوع میں ہمیں اسباق ملتے ہیں, ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس جو بھیجا تھا اسی لیے نا, کہ تاکہ ان سے ہمیں اسباق ملیں, اور پھر اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا تاکہ جو ان سے ہمیں بہترین اسباق ملتے ہیں, سبق ملتے ہیں, وہ ہم اس کو ہم سیکھیں اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں. بہت اہم اسباق ہیں, انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں ان اسباق کو نمبر وار بیان کروں گا. ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کے ان تینوں واقعات میں, کشتی کو عیبدار بنانا, بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا,
ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ، خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے۔ اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے، ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے، تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی، اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے، لیکن اللہ، ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ تو مسلمان کی یہی عادت ہے، کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو، تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی، اللہ نے ہم سے لے لی، اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی۔ تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے، جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں، پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، بہترین دوست ہے، یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا۔ تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ یہ سوچے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی، ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی، 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا بھئی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، بے صبرہ ہے، وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے، وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، کنجوس لوگ تھے، لیکن ان کے کام بن رہے ہیں۔ بن کیا رہے ہیں؟ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں، یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے۔ تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی، ہماری بستی کا نقصان ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ خزانہ نکلنے والا تھا، وہ لوٹتے، مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا۔ کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی، مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، اپنا پیسہ بچایا۔ تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے، اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے۔ تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے، آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں، شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی،
تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو. تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں، یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے، میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے، لیکن خضر علیہ السلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا. وہاں تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا، ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی بھی ہو. وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں. تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں. سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہیں اور یعملون فی البحر، سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں. تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے، تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے. خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے. نہ یعملون فی البحر، محنت مزدوری کر رہے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے، کسب حلال بھی عین عبادت ہے. تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے. ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے. خضر علیہ السلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے. اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں. تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ السلام نے، وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا. تو دو ہو گئے نا ان کے پاس. تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے. اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا، تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے فی المدینہ، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا. کانا ابوہما صالحا، صالح آدمی تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے. کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا. اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے. اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا، ورنہ تو
قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا. لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے, لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے. تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے, آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں, تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا. تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے. تو یہ چند اسباق تھے. ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا. تبھی آپ نے فرمایا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اپنے خادم سے کیا کہا, بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ. تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ السلام کے ساتھ, تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے. تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں. تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے, وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے, مگر آپ تواضع میں ایک غلو کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں. ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے, تو اس کا مطلب بھائی یہ شو بازی کر رہا ہے, ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی. تو ہر چیز نا اعتدال. تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو, صرف اللہ سے مانگو. لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زاد راہ بھی انہوں نے لیا تھا, وہ اتفاق سے ختم ہو گیا. کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا, یہ ضرورت کہلاتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں, چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا, کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا, تو یہ استغنا نہیں ہے, یہ تکبر ہے. تو اس کو استغنا نہیں کہتے. تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفہما, کہ ان سے مطالبہ کیا, انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے. تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے. تو یہ بھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا. یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو. کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زاد راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے. بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے, اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے, جب خضر علیہ السلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا. تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا. یہ نالائق لوگ تھے, یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں, ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے, ان کا کام کریں, ان سے پیسے لیں. تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو. آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا, فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی, اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی, وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے. اور بھی بہت سارے احکام ہیں لیکن وقت سارا پھر ہمارا ایک ہی رکوع میں لگ جائے گا. ہم اب آگے کی طرف چلتے ہیں.